بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے رمضان گزرنے کے بعد خوشی یا غم کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسی باتیں اور کام ہیں جس سے انسان کو کچھ فائدہ نہیں، بہت سارے ایسی چیزیں جس کے بارے میں سننا، جس کے بارے میں بولنا، جس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی بیکار ہے، انسان کو سب کچھ فائدہ کہ لوگ رمضان گزرنے کے بعد اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ الوداع رمضان، الوداع جمعہ، رمضان کے آخری جمعہ، اسی طرح ویڈیوز بنا کے دوستوں کو بھیجتے کہ یہ آخری جمعہ تھا رمضان کی، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، مثال ایک رسم چلی ہے کہ رمضان کے بعد رونا دھونا شروع کر دیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے، آپ نمازیں پڑھ لیتے، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے، آپ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے۔ اصل تو یہ ہے، رمضان کا مقصد یہ ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہے، اگر آپ نے تلاوت کی ہے، اگر آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، اگر آپ نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کوشش کیا ہے، تو آپ یقیناً کامیاب ہیں۔ آپ شکر کرنا چاہیے کہ یاد رب العزت مجھ جیسے ناچیز کو بھی رمضان کی توفیق ہوگی، نمازوں کی توفیق ہوگی، لوگوں کے ساتھ تعاون کی توفیق ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے فضل ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے، لیکن اس کے برخلاف رونا دھونا اور آخری رمضان کے آخری روزوں میں الوداعی اسٹیٹس وغیرہ لگانا اور لوگوں کو میسیج کرنا کہ آخری روزے ہے، فلاں ہے، رمضان تو گزر گیا، اور گلے شکوے کرنا، یہ کوئی دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے، رمضان گزرنے کے بعد انسان کو کچھ نہ کچھ غم ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں وہ سحری کے مزے، وہ افطار کے مزے، وہ عبادات، اور مسجد میں لوگوں کو رجحان، اور مسجد میں لوگوں کی مجمع، اور اسی طرح رمضان میں بہت سارے ایسے عبادات جو عام دن میں نہیں تھے، اور صلاۃ التراویح، سب مل کر ایک مسجد میں تراویح پڑھتے۔ رمضان گزرنے کے بعد اصل کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے، لیکن خوشی زیادہ غالب ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے رمضان کے بعد ہمارے لیے عید میں خوشی ہے۔ اللہ رب العزت نے عید کے دن روزے رکھنے سے منع کیا، عید کے دن روزہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے اوپر خوشی غالب ہونی چاہیے، نہ کہ شکوے اور شکایت۔ اچھی بات نہیں ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد آپ گلے اور شکوے کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائے کہ جو آپ کی مستقبل کے لیے، یا آپ کی دین کے لیے، یا آپ کی ذات کے لیے وہ نقصان دہ ہو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے رمضان گزرنے کے بعد آپ گلے شکوے نہیں کریں، اور عموماً دیکھا بھی یہی کیا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد جو گلے شکوے کرنے والے اکثر ہوتے ہیں وہ اکثر روزہ خوار ہوتے ہیں، پورے مہینے روزے رکھے نہیں ہے، اور جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو گلے شکوے کرتے ہیں، ابے رمضان تو گزر گئی، آخری جمعہ ہے اور رمضان ہی گزر رہی ہے، آخری اکثر ان کی گلے شکوے۔ وہ لوگ کم ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور عبادت وغیرہ کرے، تو رمضان گزرنے کے بعد ان کو گلے شکوے نہیں ہوتے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت نماز فرض کی۔ اگر ایک شخص زہر کی نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر زہر کی نماز پڑھتا ہے، اور ابھی یہ شخص زہر کی نماز کرنے کے بعد مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اور گلے شکوے شروع کرے کہ یا اللہ زہر کی نماز کا وقت تو چلا گیا، ابھی میں نے نماز پڑھی، ابھی یہ زہر کا وقت بھی چل رہا ہے، اصل مقصد تو کیا تھا؟ زہر کی نماز ادا کرنا، ابھی اس وقت پر آپ کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ تو رمضان بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک فرض کے درجے میں مقرر کیا، ہمارے اوپر ایک فرض ہے، ایک اچھی فرض ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھیں، عبادت کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ رمضان گزرنے کے بعد گلے شکوے کریں اور لوگوں سے اور اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اور سوشل میڈیا پر ہم دھوم مچائے کہ رمضان گزر رہے، آخری عشرے ہے، یہ فلاں ہے، جو شکوے کے الفاظ ہوتے ہیں وہ زبان پر لائے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ پر شکر غالب ہونا چاہیے اور خوشی غالب ہونی چاہیے۔ رمضان کے بعد عید ہے، آپ عید میں خوشی منائیں، نہ کہ غم کہ رمضان کیوں گزر گیا۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔